بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید اسد بخاری، پبلک کورٹ نیوز جہلم سے۔ امید ہے آپ سب لوگ اپنے اپنے حلقے کی سیاست کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ اس الیکشن کا تعلق ملک کی بقا، ملک کی ترقی اور سیاسی استحکام کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا حلقہ این61 اور PP26 جو ہے وہ بھی جن مسائل سے دوچار ہے اس کا حل بھی الیکشن ہی نظر آتا ہے کہ جیتنے والی حکومت شاید دو رویا سڑک، ٹراما سینٹر اور اس طرح کے باقی رکے ہوئے کاموں کو جاری کروائے، اور نیا آنے والا امیدوار ہی ہمارے حلقے کے لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہوگا۔ اب یہ جیتتا ہوا امیدوار ہوگا کون، یہ فیصلہ آنے میں رہ گئے ہیں 24 گھنٹے۔ تو ان 24 گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور 24 گھنٹے سے پہلے ہونے والی جو ڈیولپمنٹس تھیں وہ کیا ہے، اور سیاست میں جو اتار چڑھاؤ آیا وہ کیا ہے، کیونکہ اس حلقے میں اس بار بہت زیادہ امیدوار تھے جو بہت کم رہ گئے ہیں۔ کچھ کو بٹھا دیا گیا، کچھ بیٹھ گئے اور کچھ کے نیچے سے تختہ کھینچ دیا گیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں تحصیل پریس کلب کے پریزیڈنٹ چودھری اختر ارائیں، جو اپنی ماہرانہ رائے سے نوازیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ان کے نزدیک حلقے کی سیاست اب کس سمت میں جا رہی ہے، اور لوگوں کی اور امیدواروں کی اور امیدواروں کو چلانے والوں کی کیا صورتحال اس وقت درپیش ہے۔ السلام علیکم چوہدری صاحب۔ وعلیکم السلام شاہ جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ چوہدری صاحب، آج راجہ شہزاد صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہی ہوا ہے جو سب کے ساتھ ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک انوکھا کام ہوا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ پہلوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تو اور کچھ کرتے رہے نا، اس کے ساتھ جو ہوا ہے نا اس کے اپنوں نے کیا ہے، جنہوں نے اس کو کہا ہے کہ تم ہمارے کینڈیڈیٹ ہو، تم ہمارے کینڈیڈیٹ ہو، بالآخر ایک ایک کر کے نا اس سے چڑھتے چلے گئے۔ آخر وہ اکیلا رہ گیا۔ اس نے اس میں ہی سوچا کہ انہوں نے نا بیٹھ کے ایک چیز ثابت کر دی، کئیوں کو ننگا کر دیا، کئیوں کو ایکسپوز کر دیا، کئیوں کی لاد کرا دی، جو پنجابی میں اس میں جو ہے نا کوارڈینیشن نظر نہیں آئی دھرتی راج کے سربراہ کی اور راجہ شہزاد کی، کیونکہ آج جب دستبردار ہوئے تو وہاں دھرتی کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا، سپوت کوئی موجود نہیں۔ صحیح بات، وہ اکیلے ہی تھا بیچارہ۔ وہ اکیلے ہی تھے۔ شاہ جی، یہ کئی دنوں سے ان کی بات چیت چل رہی تھی کہ بیٹھنا کیوں ہے۔ پریشرائز تھے ان کے سربراہ پہلے دن سے، کیونکہ جس دن کا فرق ثابت رہے ہیں نا، تھوڑا بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں نا، تو اس دن سے ان کی مجبوریاں بنتی جا رہی تھی۔ اب وہ آدھی ڈھن پلیت اور آدھی ڈھن پاک والی جو مثال ہے نا، وہ ان پہ نا پوری صادق آتی ہے، کیونکہ وہ فرق صاحب کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب فرق صاحب نے ان کو بلوایا، ان کے نیچے والے کینڈیڈیٹ کو، تو انہوں نے برملا ان کے ایک بزرگ نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے نا اس کو نہیں دیں گے، ہمارا کینڈیڈیٹ راجہ شہزاد ہے۔ پھر دھیرے دھیرے حالات بدلتے چلے گئے، کچھ چیزیں بدلتی چلی گئیں، کچھ زمینی حقائق، کچھ آسمانی حقائق، کوئی روحانی حقائق۔ ہاں روحانی، یہ سارے بیچ میں نا جب شامل ہونے، تو پھر انہوں نے، کیونکہ وہ اقتدار سے باہر رہ نہیں سکتے، کبھی نہ کبھی وہ اقتدار سے چمٹے رہتے ہیں، تو انہوں نے نا پھر اس کو کہا، یہ جمع رہا بیچارہ۔ اس نے کیوں جمع رہا، تو اس کی تو ایک لمبی سٹوری ہوگی، کہیں بیٹھیں گے تو اسے پوچھیں گے کیا وجہ تھی، کون لوگ تھے اس کو پش کرنے والے، یا کون رات کے اندھیرے میں اس کو کہتے تھے کھڑے رہنا اور دن کے اندھیرے میں کہتے تھے بیٹھ جاؤ۔ تو وہ آخری ٹائم تک اس نے ایک بہت اچھا کام کیا، لمبا کر کے ان سب کو ایک ایک کر کے، باری باری کر کے، ان سپوتوں کو جو ہے نا ان کو ایکسپوز کیا، ان کو ننگا کیا، ان کو گندا کیا، ننگے کے ساتھ گندا کیا۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دھرتی کے سپوت آج دفن ہو گئے ہیں۔ دفن تو سر اس دن کافی دنوں سے ہو رہے تھے، وہ باری باری پھر تھوڑا سا سر نکال لیتے تھے نا، مٹی کم پڑی تھی نا ان پہ۔ جس دن وہ ابرار کے پمپ پہ گئے تھے نا، اس دن ہی وہ دفن ہو گئے تھے، اس نعرے کو دبا دیا تھا، کیونکہ ہم نے اس نعرے کی 1.5 سال سوا سال پہلے مخالفت شروع کی تھی۔ اس وقت شاید آپ، میں اور 2-3 اور، آصف کھوکھر صاحب ہوں، ندیم صاحب ہوں، آپ ہوں، تو اور ہمارے جو دوست ہیں پریس کلب کے، ان 4-5 کے علاوہ اور اس دھرتی کی کوئی مخالفت نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کے خلاف بڑا ایک کردار کشی کی مہم چلائی جاتی تھی، ان کو تھریٹ دیا جاتا تھا، ہمیں گالیاں نکالی جاتی تھی،
جب ہم کہتے تھے کہ یہ نعرہ وائلنٹ نہیں ہے. آج ہم سرخرو ہیں. ہاں الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں سرخرو کیا. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ میرے رب کا ہمارے پہ عنایت ہے کہ اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کریں کہ جو باتیں ہم نے ثابت کی, ٹکٹ کی بات کی تو انشاءاللہ ٹکٹ بھی اسے ملا. دھرتی کی بات کی کہ ایک بندہ رائے فرار اختیار کر رہا ہے نون میں جا کے, وہ بات بھی ثابت ہوئی. پھر یہ نے کہا بھی انہوں نے آپس میں دستوں گرباں ہونا ہے, وہ بھی آج ثابت ہوگی کہ آج وہ پانچوں بھی شاید ٹیلی فون ایک دوسرے کو سننے کا بھی وہ نہیں ہے. کدی کے عہدیدار للہ کے شاہ سوار کی حمایت کب کریں گے؟ اب وہ تو کر رہے ہیں. وہ شاہ سوار جو ہے نا, جو ابھی جیتے نہیں ہیں اور جیت کے قریب ہیں شاید. ہم نہیں کہتے کسی کو کیوں ہرائیں اور کیوں جتائیں, یہ تو الیکشن آئے گا تو پتہ لگ جائے گا. یہ تو ووٹ بتائے گا, وہ پتہ لگ جائے گا نا. تو اب شاہ سوار جو ہے نا, اس کو جو وہ کیا آپ نے جملہ بولا ہے بھائی کدی کے شاہ سوار نہیں, میں نے کہا ہے کہ کدی کے عہدیدار للہ کے شاہ سوار کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. وہ شاہ سوار اپنے پہ نا ان کی کاٹھی نہیں ڈلوانا چاہتا, اور اس کے پاس اتنا بدن آ گیا ہے, وہ کس کس کو راضی رکھے گا. تھانے بھی 3 ہیں, کس کو تھانہ دے گا جلال پور, کس کو پی ڈی خان اور للہ. پھر آپ کیا کرے گا؟ راجہ شاہ نواز کی خاموشی کیوں ہے؟ راجہ شاہ نواز کی خاموشی میں نے خیز ہے. اس نے اپنا اس کا تو کروایا ہے جلسہ, کیا نام اپنا ناصر للہ کا, نہیں سوری اس کا فرق صاحب کا. اچھا, ناصر للہ کا نہیں کروایا شاید, لیکن کھل کے کہیں نظر نہیں آیا نا, اس کی کمپین نظر ان آئی. کے جو چیزیں کافی چیزیں جو ہے نا پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کی, ان کے حلقے کے لوگ, کچھ لوگ جو ہے نا نہیں کر رہے, تو شاید وہ بھی کر دیں, کل کر دیں گے, ابھی تک ٹائم ہے. تو وہ شاہ سوار بھی جو ہے نا بڑے مگر لگے ہوئے ہیں نا, بھائی ہمارا بھی کہیں نو ہٹ جائے, کسی کو میسج بھیج رہے ہیں, کسی کو فون کر رہے ہیں, تو وہ شاید کیا انہیں اب عہدے پہ رہنے کا حق ہے جب انہوں نے ٹکٹ کی تسلیل کر دی ہے؟ ان کو کسی کو بھی رہنے کا حق نہیں ہے. آپ شاہ جی عہدیدار ہی نہیں, ورکر کو بھی رہنے کا حق نہیں. اگر آپ کی پارٹی رول ریگولیشن ایس او پیز اصول ضابطے جو ان کے ہیں اس کی آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے اس پہ, تو آپ اس جماعت کے ورکر بھی نہیں رہ سکتے. فارم ورکرشپ کیا ہوتی ہے؟ لیکن اگر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے حلقے میں کسی نے بھی پاسداری نہیں کی, نہیں کی, کوئی اس طرح کی نہیں بات کر سکتا. کسی نے کسی پریشر میں آ کے ساتھ دیا, کسی نے کسی وجہ سے دیا, کسی نے کسی وجہ سے. نظریات تو دفن کر دیا, نظریات تو پارٹی پالیسی کو بھی پاؤں میں رول دیا سب نے. میں نظریات تھے ہی نہیں پہلے دن, مفادات تھے صرف مفادات. کیونکہ ویسے بھی نون لیگ جو ہے نا ڈرائنگ روم کی جماعت ہے, یہ ڈرائنگ روم سے بیڈ روم اور بیڈ روم سے ڈرائنگ روم, اس سے زیادہ یہ عوامی جماعت کبھی بنی نہیں ہے. ایک بات تو انہوں نے جو یہ اکٹھے ہوئے تھے نا نون میں, دیکھیں نا بڑا دھڑا تھا نوابزادہ صاحب کا, انہوں نے بھی 2-3 دن کمپین کر کے تھوڑا اپنے آپ کو یہ ابھی بڑی جلدی سنبھل گئے اور عزت کے ساتھ سنبھل گئے. ان کو ہائی کمان نے بڑے عزت کے ساتھ جو ہے نا پروٹوکول کے ساتھ بٹھایا ہے, وہ تو بچ گئے. جو باقی تھے نا وہ بھاگ کے جو ہے نا, اب وہ سیٹیں فل ہو جاتی ہیں نا جب عید کے دن وہ گاڑیاں چل رہی ہیں, پھر اسپیشل گاڑیاں بھی چلتی ہیں. تو اب الیکشن میں ایک اسپیشل گاڑی بھی چل رہی ہے, جو رہ گئے ہیں نا ان کو لے کے نا وہ للہ شریف یاترا کے لیے لے جا رہی ہیں. دیکھیں ہمارے ایک بڑے نوجوان امیدوار تھے جن کا انتخابی نشان مور تھا, جنہوں نے مور لینے سے پہلے یہ کہا تھا کہ نو مور, میں پارٹی پالیسی کا پابند ہوں, اور پھر انہوں نے اس پالیسی کو وہ تو آپ نے بھی کلپ سنبھال کر رکھا ہوا ہے, پتہ نہیں کس مربت میں آپ نے وہ کلپ نہیں چلایا. تو آپ نے تو بڑا وہ کلپ سنبھال کر رکھا ہوا ہے جس میں اس نے 10 بار میرے ہی شاید سوال میں انہوں نے کہا تھا کہ میں پارٹی کی پاسداری کروں گا, پارٹی جس کو بھی ٹکٹ ملا میں, پر اس نے بھی نہیں مانی. لیکن اس 20 دن کے ریاضت کے بعد جب سرنڈر کیا اس کے باوجود بھی وہ پارٹی کے ساتھ نظر نہیں آ رہے. کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ تو نہیں دی؟ میرے حساب سے چھوڑنے سے بھی پرے ہیں جی وہ. اگر انہوں نے 20 دن کے بعد کہا ہے ویڈیو بیان میں کہ میں پارٹی کی جو ہے نا پالیسی کے مطابق سرنڈر کر رہا ہوں, تو ان کو چاہیے تھا چھوڑ کے اسی دن سے نا وہ ناصر للہ کی کیمپین کرتے. وہ چور دروازے سے رات کے اندھیروں میں اور طریقے سے ایسے لوگوں سے جو پی ٹی آئی کو مل رہے ہیں, ان کے ووٹ بھی پی ٹی آئی کو 60% جا رہے ہیں, 30% جا رہے ہیں چودھری نذر صاحب کو, 10% جہاں کے ناصر للہ کو ان کے بٹھانے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. ناصر للہ صاحب اگر آپ نے کہنے پہ یہ کوئی منت اللہ کر کے ان کو بٹھایا ہے نا, تو آپ نے لیے آپ نے گڑھا کھولتا ہے. آپ بڑے مارجن سے جیتتے اگر وہ کھڑے رہتے تو. پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر تو بہت چارج ہے, اور اس کے نوجوان جو ہیں بڑی محنت اور جان فشانی سے بغیر لیڈرشپ کے کام کر رہے ہیں.
اور مسلسل اپنی پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ اس پارٹی کو کس پوزیشن پہ دیکھ رہے ہیں, کس طریقے سے الیکشن میں شاہ دیکھ جی رہے ہیں؟ دو جماعتیں جو ہیں نا, دو بلکہ تینوں جماعتیں معذرت کے ساتھ, نون لیگ والوں سے معذرت کے ساتھ, تینوں جماعتوں کے جو ووٹر ہیں نا وہ کمٹمنٹ والے ہیں. پیپلز پارٹی کا ووٹر, لبیک کا, لبیک کا ووٹر, اور پی ٹی آئی کا تو اب ووٹر کمٹمنٹ نہیں ہے, وہ تو ضد ہے, اس کی ایگو ہے, اس کی عزت ہے, اس لیے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. وہ اب کسی کارکردگی کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دے گا, وہ ضد کی بنیاد پہ دے گا. صحیح بات ہے, گراؤنڈ ریالٹی پہ بات کرتے ہیں نا. کوئی یہ نہیں دے گا بھی اس نے کوئی دودھ کی نہریں ملک میں چلا دی تھی تو اس لیے ووٹ دے گا. اب جتنا ان کو دبایا جا رہا ہے نا اتنا وہ اوپر رہے ہیں. اب وہ 8 تاریخ کو اپنا جو ہے نا غصہ, غم و غصہ, وہ ووٹ کی صورت میں نکالیں گے. کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن سندوکچی کے اندر فیئر ہوگا؟ دیکھیں شاہ جی, اس طرح کبھی دھاندلی نہیں ہوئی. رزلٹ چینج تو ہوتے رہتے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا بھی کوئی آپ کی پرچی چھین کے موڑ لگائے گا, نہیں, اس طرح نہیں. خود سے تو پہلے سے موڑے لگ کے تو نہیں آ جائیں گے اس کے اندر. نہیں سر, نہیں, اس طرح نہیں ہوگا. جیسے حالات دیکھ رہے ہیں, جیسے الیکشن کی دیکھیں, صورتحال دیکھ رہے ہیں, جیسے اس پارٹی کو دبایا جا رہا ہے مسلسل. بات سنیں نا, ووٹر کو ڈسارٹ کیا جاتا ہے نا. دوسری جماعتیں کے ووٹر کو اگر کوئی اس طرح کی دھاندلی ہو نا, جس کو دھاندلی کہتے ہیں, جو نظر نہیں آ رہی. کل بڑا اچھا خطاب کیا ہے اپنا اسی صاحب نے, انہوں نے میڈیا والوں کو بھی کہا ہے, حلف بھی لیا ہے, حلف بھی سب لیا سے کہ دیانتداری سے الیکشن کرائیں گے. دیکھیں اس کی بھی خواستداری. اب بات جہاں ہونی تھی وہاں ہو گئی ہے, جہاں بات ہونی تھی وہاں ہو گئی. ووٹر کو جب اتنا دبا دیں گے آپ, ووٹر جب وہاں جائے گا نہیں پولنگ اسٹیشن, یہ اگر چارج ہو کے چلا جاتا ہے ووٹر تو پول کر دیتا ہے ووٹر. دیکھیں اس میں اتنا بھی نہیں ہے. آپ 2018 میں دیکھیں ان کا قائد نواز شریف جیل میں تھا, ان کا ووٹر چارج تھا. تو آپ کے فواد چودھری صاحب کے ساتھ یہی لوگ جس طرح آج باہر بھاگ کے لگ رہے ہیں, اس وقت فواد صاحب کے ساتھ لگ رہے تھے. تو 9200 ووٹوں سے جیتتا ہے فواد, کوئی اتنا بڑے مارجن سے نہیں جیتا نا. اچھا صاحب یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے جس کو راجہ افضل صاحب یلو پرچی کہا کرتے تھے, یہ ہر دفعہ الیکشن پر کیوں اثر انداز ہوتا ہے اور امیدوار کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے؟ اصل مزے کی بات ہے, یہ شیلو ہی ہیں, کسی کو جتاتے ہیں کسی کو ہراتے ہیں. دیکھو نا, کوئی اوپر سے تو نہیں نون لیگ کے ووٹ آتے نا. پچھلی باری ہار گئے تھے, اب ہوا بن گئی ہے نون لیگ کی. پچھلی باری پی ٹی آئی کی ہوا بنی ہے تو اب پی ٹی آئی کی ہوا نکل رہی ہے. یہ شیلو جو ہوتے ہیں نا مفاد پرست, جن کو ذاتی مفاد ہوتے ہیں نا, انہوں نے علاقے کی مفاد ہے. ان کو تو اپنے دولت بڑھانے کا چکر لگا ہے, اس سے کاروبار کہاں پا کرنا ہے, کہاں کہاں ٹھیکے لینے ہیں, کہاں کہاں اپنا بزنس کو وسیع کرنا ہے, کہاں پرمٹ لینے ہیں, کہاں ساتھ لے کے سیلفیاں بنوا کے جو ہے نا بلیک میل کرنا ہے, تھانے تحصیل کچہریوں کی وہ کرنی ہے. یہ ہمیشہ ہی وہی لوگ, اب بھی فرق صاحب کے ساتھ وہی ہوں گے جو فواد صاحب کے ساتھ. دیکھ لیں آپ. کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرق صاحب کو نون لیگ کے ورکر نے قبول کر لیا ہے؟ دیکھیں ان کو کر لیا ہے, بہت زیادہ کر لیا ہے, کیونکہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں وہ ساتھ ہیں, اور وہ ایمانداری کے ساتھ ساتھ ہے. بلّہ وہ فرق صاحب بھی ان کو مانتے ہیں کہ دارا پور خاندان جو ہے نا ان کے ساتھ بڑے کمٹمنٹ کے ساتھ ان کا الیکشن لڑ رہے ہیں. آج بھی جو کام کروایا دارا پور کے ہی ایک سپوت نے, مطلب مہدی نے کروایا. وہاں فرق صاحب نہیں گئے تھے, اور بندہ بھی کوئی نہیں کیا تھا, دھرتی والے بھی نہیں تھے وہاں کوئی موجود. ناصر اللہ صاحب تھے. ناصر اللہ صاحب تو کینڈیڈیٹ تھے نا سر, انہوں نے تو جانا, جن کے حق میں بیٹھنا تھا انہوں نے تو جانا ہی تھا. اور بندے کوئی راج نامے میں نہیں تھے. ان کے کہنے پہ, ان کے حکم پہ یا ان کی ریکویسٹ پہ دارا پور خاندان کے تو اپنا اس نے سرنڈر کیا ہے رائے شہزاد نے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کا مقابلہ ہے یا کسی اور پارٹی کا نون لیگ نہیں؟ دیکھیں بات سنیں شاہ جی, لڑوائیں نہیں تو آپ سوال بھی اتنے مشکل کرتے ہیں, اس موقع پہ کرتے ہیں. کسی کا الیکشن خراب ہو جائے یا اس کا ووٹر چارج ہوا تو ہمیں گالیاں دینا, بکنا شروع ہو جائے. تو مقابلہ جو ایمانداری کی بات ہے نا, جو نظر آ رہا ہے اوپر سیٹ پہ, تو بالکل جو ہے نا مقابلہ ون ہے, جسے کہتے ہیں کرنل شوکت اور خلطاف, 1-to-1 کلیئر بات ہے. تیسری جو دوسری سیٹ ہے نا اس پہ مقابلہ ہوگا 3 آدمیوں کے درمیان. میری اپنی وہ ہے رائے, وہ ہوگا للہ جمع للہ اور پریم زادہ خان یعنی چودھری نذر صاحب, یعنی مشتاق صاحب کا
नासिर लिल्ला का और अपना देखिए नासिर लिल्ला साहब 5,000 से जायद की लीड लेकर आए थे लिल्ला से, और उस वक्त इलेक्शन बना था, तो क्या इस वक्त 3 उम्मीदवार लिल्ला से हैं? नहीं नहीं, वो इस बार जो है ना ऐसा नहीं होगा। इस बार अगर वो 15 से 2,000 की लीड भी ले लेना तो उनकी बड़ी बात है। पीर इमरान हैदर साहब को आप कहाँ देख रहे हैं? पीर इमरान हैदर साहब बड़ा मुकाबला करेंगे, काफ़ी वोट लेंगे, थल से लेंगे, पीडी खान से लेंगे, उनका वोटर भी देखे। पिछली बार फारूक ने 15,000 वोट लिए थे सूबाई कैंडिडेट ने, और कौमी के ने 25,000 के ज्यादा दिए थे वोट। आप उनको क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं या उनको? तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान हर दो सूरत में नुकसान जो है ना नून लीग का है। देखें, उनका वोट कहीं नहीं जाना। नून के साथ जो लोग लगे हुए हैं उन्होंने मुनाफिकत करनी है। अब भी दिल से जो लोगों ने कबूल किया है ना, एक दो के अलावा, बल्कि अक्सर नहीं, दिल से नहीं किया, प्रेशर में किया है या हवा के साथ किया है उन्होंने नासिर लिल्ला को। तो वो नासिर लिल्ला को इस तरह की नहीं कैंपेन कर रहे हैं जिस तरह वो फर्क साहब की कर रहे हैं। क्या ये वोटर की तजलील नहीं है जब लीडर जो है अपनी ग्राउंड चेंज कर लेते हैं? ये देखें, ये तो कल जिन्होंने इतना बड़ा ग्रुप बनाया, इतना बड़ा नारा बनाया, ना उन्होंने अखलाकियात देखी, ना उन्हें शरीयत देखी, ना मजहब देखा, ना ज़बान देखी, ना अखलाक देखा, सिर्फ क्या देखी, लोगों को बताया कि हम तो इस धरती के सपूत हैं, धरती के लिए ये करेंगे, इस धरती का बंदा होना चाहिए। आज इस धरती से बाहर की वो सपोर्ट कर रहे हैं। किधर गया वो धरती का नारा? वो तो बढ़ गया ना। अगले 24 घंटे बहुत अहम है, उसमें आप क्या देख रहे हैं? नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा शाह जी। ये होता है 2-4 वोट, 10 वोट, अब कुछ नहीं। जो जिन लोगों को जहन बन गया ना, बन गया। येलो जो लोग होते हैं ना, वो आखिरी टाइम तक भी देखते रहते हैं कि जिधर कैंप में ज्यादा बंदे बैठे हुए नजर आते हैं ना, तो फिर वो शाम के टाइम जाके ना 4 बजे के करीब उधर से पर्ची कटवा के शहीदों में नाम लिखवा लेते हैं। वो येलो बड़ा वैसे आम किरदार अदा करते हैं जिताने में, जिसको कहते हैं ना सरप्राइज देगा। सरप्राइज वही देते हैं ना लोग, येलो ही। जी नाजरीन, आपने अपने इलाके के सियासत के हालात को देखा और सुना, और आप खुद से भी परख रहे हैं। तो हम लोगों की इस चैनल के तवस्सुत से ये दरख्वास्त होगी कि आप बड़ों के कहने पर अपनी मर्जी को, अपने ज़मीर को कत्ल मत करें। आप वोट उसको दें जिसको आप बेहतर समझते हो अपने हल्के के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने माशरत के लिए, अपने माहौल के लिए, अपनी मैशत के लिए। आप वोट उसको दें जहां आपका ज़मीर मानता हो। वडेरों के कहने पर उनके मफादात के लिए अपने मफादात कुर्बान ना करें। अपनी तहसील की तरक्की, अपने इलाके की तरक्की और अपने इलाके की मैशत को बेहतर बनाने के लिए अच्छे से अच्छे, मजबूत से मजबूत उम्मीदवार को वोट दें, ताकि आपका वोट हक की तरफ जाए। यही हमारा पैगाम है, और इस 24 घंटे में आपने फैसला करना है कि आपने अपनी तहसील को किस सिमत पर लेकर जाना है। अल्लाह निगहबान।